الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 6 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 10 تک کا ترجمہ عرض کرنا ہے. گزشتہ درس میں آپ نے عام پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے کی سزا کا بیان سنا تھا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اسے حد قذف جاری کی جائے گی. اور حد قذف کیا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ باہر کا معاملہ ہے. اب ایک تعلق ہے میاں اور بیوی کا. اب یہ تعلق چونکہ ایک لباس اور پردے کی مانند ہے، اس میں اب 4 گواہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. باہر بھی مشکل ہے 4 گواہ لانا، لیکن اگر وہاں 4 گواہ نہ ملے تو بندہ خاموش ہو جائے، کسی اور کا معاملہ ہے. لیکن اگر جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو برا کرتے دیکھ لے اور خود ایک آدمی دیکھے، پھر وہ کیسے خاموش ہو؟ اگر باہر جا کر بات کرتا ہے تو عدالت 4 گواہ مانگے گی، وہ 4 گواہ کیسے لائے گا؟ اور خاموش بھی نہیں رہ سکتا، گھر کا معاملہ ہے، بیوی ہے. اب ایسی بغیرت اور گندی بیوی کو گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس خاص گھر والے معاملے میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری، اور ان آیات کو کہتے ہیں آیات لعان. اس میں ایک خاص مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا جو میاں اور بیوی اگر وہ ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں. تو یہ پہلے ترجمہ آپ سے بات کر لیں، پھر انشاءاللہ میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں. فرمایا والذین یرمون ازواجہم، وہ مرد جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر. عام عورتوں پہ نہ، صرف خاص بیویوں کی بات ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، پہلی بات ہے کہ وہ 4 گواہ لائیں. اگر گواہ نہیں ہے ان کے پاس، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، صرف اپنی جان ہے، صرف ایک آدمی ہے اور کوئی گواہ نہیں. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، پھر ایک آدمی کی گواہی 4 مرتبہ لی جائے گی. جو مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے تو یہ مرد پھر 4 دفعہ قسم اٹھا کر گواہی دے گا اکیلی. اور اس ایک کی گواہی جو حلفیہ بیان ہے 4 مرتبہ دی جائے گی، اور 4 مرتبہ گویا یہ 4 گواہوں کی گواہی ہے. وہ گواہی کیا ہے؟ 4 مرتبہ وہ کہے گا باللہ انہ لمن الصادقین، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جو اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے برا کام ہونے کی، میں اس میں سچا ہوں. 4 مرتبہ یہ کہے. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور 4 مرتبہ یہ اقرار کرنے کے بعد 5ویں دفعہ یہ بات کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
اگر میں اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جب یہ 4 دفعہ گواہی دے گا اور 5ویں دفعہ یہ بات کرے گا، پھر اس پر حد قذف نہیں ہوگی، کیونکہ ویسے تو آپ نے کل سنا اگر 4 سے کم کوئی گواہی دے کسی پر تہمت کی تو اس پر حد قذف ہونی ہے، لیکن اگر یہ ایک آدمی 4 دفعہ گواہی دے اور 5ویں دفعہ یہ لفظ کہے، حد قذف سے بچ گئے۔ پھر اس کے بعد وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ، چونکہ اس نے 4 مرتبہ گواہی دی اور 5ویں دفعہ پھر اقرار کیا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بیوی پر حد جاری ہونی ہے کیونکہ اس نے برا کام کیا۔ اگر اس نے اپنے اوپر سے حد کو ہٹانا اور بچانا ہے تو وہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ اپنی صفائی بیان کرے گی، اور وہ کیا کہے گی؟ باللہ انہ لمن الکاذبین، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میرے شوہر نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اور 5ویں دفعہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر الزام اور تہمت لگانے میں میرے اوپر سچا ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کا غضب ہو میں نے یہ کام کیا، پھر وہ بھی حد سے بچ جائے گی۔ اب یہ آیات لعان ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگائیں، وہ قاضی اور عدالت میں چلے جائیں اور قاضی کے سامنے جا کر یہ اقرار کریں اور ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں، یہ ترجمہ میں نے عرض کر دی۔ اب ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ غیرت مند آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پچھلی آیات اتری کہ اگر پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاؤ گے، 4 گواہ نہیں لاؤ گے، 80 کوڑے ہوں گے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ نے صرف یہی مسئلہ نازل کیا اور کوئی وضاحت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تمہارے سردار سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سعد بن عبادہ ایک غیرت مند آدمی ہے، قبیلے کا سردار ہے اور بڑا غیرت والا آدمی ہے، اور ایسا غیرت مند آدمی ہے اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کر کے اسے طلاق دی ہے، طلاق دینے کے باوجود بھی کوئی آدمی اس عورت سے نکاح نہیں کرتا کیونکہ اس کے سردار کی بیوی ہے، یہ پہلے اس کے نکاح میں رہ چکی ہے، اور سردار اتنا غیرت مند ہے کہ پہلے بھی جو اس کے نکاح میں بیوی رہ چکی ہے وہ بعد میں بھی کسی کے پاس نہ جائے اور اس کا سطر کسی کے پاس نہ کھلے، اتنا غیرت مند آدمی ہے۔ طلاق بھی دے دی، بیوی کو فارغ بھی کر دیا، تب بھی اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ جو بیوی میرے پاس پہلے رہ چکی ہے وہ کسی اور کے پاس نکاح میں چلی جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، اگر میں اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لوں اور کسی آدمی کو دیکھ لوں، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ وہ میری بیوی کی ٹانگیں دبا کے بیٹھا ہے، تو میں پہلے 4 گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں گا کہ 4 بندے آئیں اور یہ موقع دیکھ لیں اور پھر جا کر عدالت میں گواہی دیں؟ یہ کیسا مسئلہ، میں یہ کیسے برداشت کروں؟ اور میں خاموش بھی نہیں رہ سکتا کہ میری بیوی ہے، باہر کا معاملہ ہو تو میں چپ ہو جاؤں گا، گھر کا معاملہ ہے اور میری بیوی کو کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اب میں انتظار کروں کہ 4 گواہ آئیں اور یہ دیکھیں، اگر میں گواہ لینے جاؤں گا تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جائے گا، میں پھر کیا کروں گا؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے کہ اللہ نے تو ابھی فی الحال یہی حکم اتارا، ہم اس میں کیا کریں؟ انہی دنوں میں حضرت ہلال ابن امیہ، یہ وہ صحابی ہے غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا عذر اور توبہ اللہ نے آسمان سے اتار کر قرآن کے لفظ میں بیان کی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ ایسے سچے آدمی ہیں میرے نبی، اگر ان سے غلطی ہو گئی، آپ کے ساتھ جہاد بھی نہیں گئے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، لہذا اب یہ راضی ہو چکے ہیں،
تو اب میں ان کی توبہ آسمان سے اتار کر ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو رہا ہوں۔ بڑے سچے آدمی۔ ہلال ابن امیہ ایک دن عشاء کے وقت اپنے گھر میں گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی ایک اور آدمی کے ساتھ غلط کام میں مبتلا ہے۔ حضرت ہلال پوری رات خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ صبح اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ صبح اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، رات کو میں نے اپنی بیوی کو ایک آدمی سے برا کام کرواتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا ہے، میری بیوی کو سزا دو۔ آپ نے فرمایا میں تو پابند ہوں، 4 گواہ لاؤ گے تو سزا ملے گی، ورنہ تو نہیں ملے گی۔ اب اگر تیرے پاس 4 گواہ ہے تو لا، تیری بات مان لی جائے گی، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے گا تو اب ایک آدمی تو بات کر چکا ہے، پھر حد قذف کے لیے تیار ہو جا۔ اب وہ بیچارہ سچا ہے اور 4 گواہ ہے نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا 4 گواہ لاؤ یا پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جا، تیری پیٹھ پہ 80 کوڑے لگے گے۔ اس نے کہا صحابہ اکرام سے باقی جو دوست تھے کہ یار میں ہوں سچا، میں نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اللہ کے رسول میری بات سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا وہ تو قانون کی بات کر رہے ہیں، 4 گواہ تیرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ہلال ایسے نیک آدمی تھے، اللہ نے پہلے ان کی توبہ اتاری تھی، انہوں نے بڑے یقین اور تسلی سے کہا میں سچا ہوں، اللہ اس کا حل ضرور نکالے گا۔ اگر مجھے کوڑے لگے تو لوگ ساری زندگی کہیں گے یہ جھوٹا تھا، اس نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی، اور میں ہوں سچا، اللہ جانتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ ابھی قریب تھا کہ اللہ کے رسول حکم کرتے کہ ہلال کو پکڑو، حد قذف جاری کرو، اس نے جھوٹی تہمت لگائی اپنی بیوی پہ، اسے پکڑو اور 80 کوڑے اسے مارو۔ آپ یہ حکم کرنے والے تھے کہ آپ پر وحی اترنی شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ رک گئے کہ ابھی وحی میں کیا اترا ہے۔ جب وحی پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا ہلال کی بیوی کو بھی ملا جس نے یہ کام کروایا اور اس پر تہمت لگی۔ وہ ہلال کی بیوی آ گئی اور آپ نے انہیں یہ آیتیں پڑھ کر اللہ کا حکم سنایا اور کہا یہ تیرے اوپر تہمت لگاتا ہے، تو اقرار کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں، میں تو اقرار نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا چل اقرار نہیں کرتی تو پھر ایک دوسرے کے خلاف لعان کر۔ پہلے 4 دفعہ آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا تو یہ جملے کہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی پر سچی تہمت لگا رہا ہوں، اس نے یہ کام کیا اور میں سچا۔ اور 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ جب اس نے 5 دفعہ یہ کہہ دیا، اب آپ نے اس کی بیوی سے کہا اب تو بھی کہہ 4 دفعہ کہ یہ شوہر جو الزام لگا رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب اترے۔ اب عورت نے 4 دفعہ اپنے خلاف اپنے حق میں گواہی تو دے دی، لیکن جب یہ لفظ کہنے کی باری آئی تو آپ نے عورت کو سمجھایا کہ خیال کر دنیا کی سزا تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، اگر تو نے یہ برا کام کیا ہے تو دنیا کی ذلت منظور کر لے، سزا ہو جائے گی، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گی۔ عورت 5ویں دفعہ اقرار کرنے سے پہلے ذرا سہم ہوئی، ہچکچائی کہ میں یہ لفظ نہیں کروں، لیکن بعد میں پھر شیطان نے کہا تیری ساری قوم ذلیل اور رسوا ہو جائے گی کہ اس قوم کی لڑکی نے یہ گندا کام کیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی ہلال کی بیوی میں اپنی پوری کنبے اور قبیلے اور قوم کو رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ 5ویں دفعہ اس نے اقرار کر دیا کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ بھی بری ہوگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے آپ فرمایا کہ تو نے بھی اقرار کر لیا کہ میں سچا ہوں، اس نے بھی کر لیا کہ میں سچی ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ کے رسول نے میاں اور بیوی میں تفریق ڈال دی، فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ ایک دوسرے پہ لعنت اور ایک دوسرے کے خلاف گواہی دی ہے، لہذا اس کے بعد تم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور اب فرمایا جو ہلال کی بیوی ہے اس کے ہاں جو پیٹ میں اس حرام کا بچہ پیدا ہوگا، فرمایا اس بچے پر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے، اس بچے کو کوئی ولد الزنا اور حرام کا نہ کہے،
جو کہے گا آپ نے فرمایا اس پر حد قذف جاری ہو۔ اب دنیا میں ایک دوسرے کو دونوں نے بچا لیا۔ اب ہلال اگرچہ سچے تھے اور بیوی اس معاملے میں وہ غلط تھی، اور اللہ نے ہلال کی ثبوت میں قرآن کی آیتیں بھی اتاری، لیکن پھر بھی اس کی بیوی نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا، تو آپ نے فرمایا اس کی سزا اسے آخرت میں ملے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ میاں اور بیوی میں جو اگر ایک دوسرے پہ تہمت لگائے تو اس کا مسئلہ بیان فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، اللہ نے یہ مسئلہ اتار دیا۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کوئی مرد اپنی بیوی پر تہمت لگاتا اگرچہ وہ سچا ہوتا، لیکن 4 گواہ تو لانا مشکل تھا، پھر اس پر حد قذف جاری ہوتی، 80 کوڑے لگتے اور ساری زندگی لوگ اسے جھوٹا بولتے۔ اب اللہ نے اس سے بچاؤ کے لیے یہ آیت اتاری کہ تم ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے گواہی دے دو، بچ جاؤ گے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا رجوع کرنے والا اور حکمت والی ذات ہے۔ کیسے رجوع کرنے والا ہے؟ اگر کوئی آدمی میاں اور بیوی میں سے کوئی بھی جھوٹ بول کر دنیا میں اپنے آپ کو بچا لے اور رسوا نہ ہو جائے لوگوں میں، لیکن اگر اس کے باوجود یہ گندا کام کرنے کے بعد بھی سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگے، تو اللہ نے فرمایا شاید تواب، میں تواب ہوں، میری ایک یہ صفت ہے، میں اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دوں۔ جیسے دنیا میں پردہ ڈالا میں آخرت میں بھی پردہ ڈالا۔ دنیا میں اگر سزا سے بچ گیا تو یہ مطلب نہیں گناہ معاف ہو گیا، توبہ ضرور کرے گا۔ اگر توبہ نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں رسوا ضرور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہی سردار، اگر میں کسی اجنبی مرد کو اپنی بیوی کے پاس دیکھوں تو میں اس کا سر اتار دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا سعد تو بڑا غیرت مند آدمی ہے، لیکن سن میں تجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ اور آگے فرمایا ہم سب سے زیادہ غیرت والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسے ہم اگر اپنی بیوی کے پاس غیر مرد آدمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم سب سے غیرت والا ہے، تو اللہ اپنے حق توحید والے معاملے میں غیر جس کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جا رہا ہو، اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری عزت میں کوئی میرا شریک کیا جائے۔ جیسے کوئی مرد نہیں برداشت کر سکتا، اللہ ان سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ نہیں برداشت کرتا کہ میری صفتوں میں کوئی اور شریک کیا جائے، کسی ولی کو شریک کیا جائے، کسی نبی کو شریک کیا جائے، کسی نوری اور ناری اور جن کو شریک کیا جائے۔ اللہ سب سے غیرت والا ہے، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ اور جیسے ہم اپنی اولاد کو برا دیکھ کر برداشت نہیں کرتے کہ وہ گندا کام کر رہے ہو، فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اگر اللہ کے بندوں اور غلاموں میں سے کوئی برا کام کر رہا ہو تو جیسے ہم اولاد کو برائی میں دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، اللہ ہم سے زیادہ ہمیں برائی میں دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے۔ تو ہمیں جیسے ہم اپنی غیرت کو آگے رکھتے ہیں، اپنی عزت کو آگے رکھتے ہیں، تو اللہ جو سب سے زیادہ غیرت والا ہے اور سب سے بڑا بادشاہ ہے، ہمیں چاہیے اس کی عزت اور غیرت کا بھی لحاظ کیا کرے۔ دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔